لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مسکین رکھنا، موت آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، اور جب اٹھایا جاؤں تو مساکین کی جماعت میں سے اٹھایا جاؤں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ مال کس کو اچھا نہیں لگتا؟ دنیاوی آسائشیں، دنیاوی آرام کس کو نہیں بھاتا؟ لیکن یہ مال انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے وہ جو بستر اللہ کے نبی نیچے بچھایا کرتے تھے اس کو دوہرا کر کے آپ کے نیچے بچھا دیا۔ اللہ کے نبی ساری رات سوتے رہے۔ اس بستر کی نرمی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل سکی تہجد کے وقت۔ اگر سخت بستر ہو انسان کروٹیں لیتا ہے، پہلو بدلتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن بستر اگر نرم ہو جائے آرام کی نیند آتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی اسی وجہ سے سوئے رہے۔ صبح کو اٹھ کر اپنی بیوی سے فرمانے لگے، تیرے اس بستر کی نرمی نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، میں ساری رات سویا رہا، میں تہجد نہیں پڑھ سکا۔ یہ ہے وہ حکمت کہ جب دنیاوی آسائشیں ملیں گی، آرام ملے گا، آخرت سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال نہیں، بعد میں مال آ جاتا ہے، سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اچھے مکان کی تلاش میں، اچھی سوسائٹی میں، اس کی تلاش میں بہترین مکان، بہترین سوسائٹی میں لے لیتا۔ پہلا نقصان کیا ہوا؟ پرانے گھر کے ساتھ مسجد تھی، نئے گھر کے قریب مسجد کا نام و نشان نہیں۔ امیر لوگوں کی جگہ ہے، وہاں مسجد کا کیا کام؟ مال آتے ہی سب سے پہلا کام مکان کی تبدیلی اور اللہ کے ذکر سے غفلت، مسجد سے دوری۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مسجد کے قریب پلاٹ سستے ملتے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ کیا ہر وقت آذان کی آواز سنائی دیتی رہے گی؟ یہ خطبہ، یہ درس وغیرہ ہمارے
کانوں میں گونجتا رہے گا، لہٰذا مسجد سے دور ہٹ کر جگہ لو، جو مسجد کے قریب پلاٹ ہوں گے وہ سستے ملیں گے۔ یہ مال کی وجہ سے، غفلت یہ مال کی وجہ سے آتی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہونا چاہتا، دور ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی دعا میں جو یہ حکمت تھی کہ یا اللہ مسکین رکھنا، موت بھی مسکینی کی حالت میں آئے، اور جب اٹھایا جاؤں تو مساکین کی جماعت میں اٹھایا جاؤں۔ کیوں؟ جن کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ مالدار لوگ پھنسے ہوں گے، وہ بغیر حساب کے جنت میں پہنچے ہوں گے پہلے ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت کا مال کثرت سے آنے لگ گیا، مسجد نبوی کا صحن بھر گیا۔ قصے کہانیوں میں عرب کے لوگوں نے قصے کہانیوں میں یہ سنا تھا کہ یہ جواہرات ہوتے ہیں، یہ ہیرے ہوتے ہیں جو امیر لوگ اپنے ہاروں میں پہنتے ہیں، لیکن جب مال غنیمت کا مال آیا، عربیوں نے اپنی آنکھوں سے ہیرے جواہرات دیکھے۔ مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا ہے، صحابہ جمع ہیں، مال تقسیم ہونا ہے، ہر ایک انتظار میں ہے، اور حضرت عمر رو رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھا اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین یہ رونے کا وقت ہے۔ دیکھیے ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، یہ ایرانیوں اور رومیوں کے خزانے ہیں جو مسجد نبوی کے صحن میں جمع ہیں۔ اللہ کے شکر کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا مال دیا۔ حضرت عمر کی دور رس نگاہیں جانتی تھیں کہ اس مال کا آخر انجام کیا ہوگا۔ یہ مال مسلمانوں پہ کیسے اثرات مرتب کرے گا۔ آذربائیجان کا گورنر ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھیج دیتا۔ آپ وہ ڈبہ کھولتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ آذربائیجان کا گورنر ہے، اس نے خاص طور پر آپ کے لیے بھیجا۔ آپ نے ڈبوں کو بند کیا، اس ڈبے کو بند کر کے کہنے لگے قاصد سے، تیرا اونٹ کہاں ہے؟ جلدی لے کر آ۔ قاصد اونٹ لے آیا، آپ نے وہ بند ڈبہ اس کے حوالے کر کے کہا، آذربائیجان کے گورنر سے کہنا کہ تم عمدہ کھانے کھاتے ہو، عام مسلمانوں کو بھی ایسے ہی کھانے نصیب ہوتے ہیں۔ یہ وہ اثرات تھے جو مال کی آمد پر مسلمانوں پر پڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ مال تباہی کا سبب بنے گا، آپس میں رنجشیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، مجھے کم ملا، مجھے زیادہ ملا۔ یہ تو صحابہ ہمارے یعنی سب سے نبی کے بعد سب سے بہترین نسل اگر ہے تو صحابہ کی ہے، لیکن یہ مال صحابہ کے درمیان بھی رنجشوں کا سبب بن جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر، حنین کی فتح کے موقع پر جب مال جمع ہوا، اللہ کے نبی نے دیا، جو ابو سفیان کو دے دو 100 اونٹ، فلاں سردار کو دے دو 100 اونٹ، فلاں کو اتنی چاندی دے دو، فلاں کو اتنے غلام دے دو، فلاں کو اتنی بکریاں دے دو۔ اب انصاری صحابی یہ مال تقسیم ہوتا دیکھ رہے ہیں، دل میں بعض نوجوان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار، آپ کی برادری، آپ کا کنبہ آپ کو مل گیا، اب آپ مال کی تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں اپنوں کے اندر، اور ہمیں پوچھتے تک نہیں۔
اور اصل حقائق کیا ہے کہ ہماری تلواروں سے اب بھی خون ٹپک رہا ہے، دشمنوں کی گردنوں کا ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، اور مال تقسیم ہو رہا ہے اپنوں میں، مکے کے سرداروں میں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کیا جا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر مل گئی کہ انصار کچھ ناراض سے ہیں۔ آپ نے انصاریوں کو جمع کر لیا، کہا اب انصاریوں کے علاوہ اس مجمع میں کوئی نہیں، سب انصاری جمع ہو گئے۔ آپ نے غالباً حضرت سعد سے پوچھا، سعد تمہارے بارے میں مجھے کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ تم اس تقسیم پر راضی نہیں، ناراض ہو۔ عرض کرنے لگے، ہاں اللہ کے نبی، یہ باتیں، یہ چیمگوئیاں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں کہ لڑائی میں ہم نے شرکت کی، قتل ہم نے کیے، اور جو سردار مکے سے آئے تھے وہ پیچھے رہے، لیکن مال تقسیم ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو نواز دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے مکے کے سرداروں کو نواز رہے ہیں، وہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تالیف قلب کے لیے کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مال دے کر ان کو اور اسلام کی طرف راغب کیا جائے تاکہ ہمارے اور قریب آئیں۔ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا۔ انصاری تو پرانے مسلمان ہیں، پختہ مسلمان ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کو زیادہ دے کر اسلام کی طرف راغب کیا جائے، ان کے دل میں اسلام کی محبت اور بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی کا یہ مقصد تھا۔ آپ نے پوچھا، سعد تمہارے ساتھیوں کا جو یہ نظریہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا، اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بھی اپنی قوم کا ہی ایک فرد ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مال ہمیں کیوں نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے انصاریو، یہ خبریں تمہارے بارے میں مجھے پہنچ رہی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ کہا، ہاں اللہ کے نبی، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، اسلام نے تمہیں عزت دی، یہ اسلام کا اللہ کا احسان نہیں ہے؟ عرض کرنے لگے، کیوں نہیں اللہ کے نبی، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کہا، نہیں، تم مجھے جواب دے کر یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں مکے سے نکالا گیا، ہم نے تمہیں پناہ دی، جب تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی ہم نے تمہیں پناہ دی تھی، ہم نے تمہیں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اپنا سردار بنایا، یہ بھی تم مجھ کو جواب دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور انصاریوں کی داڑیاں آنسوؤں سے بھر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے انصاریو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی جدھر جائے میں ادھر جاؤں گا جہاں میرے انصاری جائیں گے۔ آپ نے ان کی تعریفیں کی، ان کو مطمئن کیا، کہا، تم صرف اس دنیا کے مال پر ناراض ہو گئے ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہیں، ان کے پاس ریوڑ ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، سونا چاندی ہے، غلام لونڈیاں ہیں، اس مال کی وجہ سے ناراض ہوئے ہو نا کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہیں مال لے کر، اور تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم جب اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہو تو اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں۔ مکے کے سردار مکے میں رہ گئے، مال مکے میں رہ گیا، اپنے گھر لے گئے، لیکن اللہ کے نبی کہاں گئے؟
اللہ کے نبی اے انصاریوں تمہارے ساتھ مدینے میں آئے، جیسا کہ انصاریوں نے جب اللہ کے نبی ہجرت سے پہلے انصاریوں کے ساتھ کوئی معاہدے کرتے ہیں کہ تم میری حفاظت کرنا، مجھ پر اپنا مال خرچ کرنا، جس سے میں معاہدہ کروں تم معاہدہ کرنا، جس سے میں دشمنی کروں تم دشمنی کرنا، جس سے میری جنگ ہو تمہاری جنگ بھی ہو، جس سے میں صلح کروں تم بھی صلح کرنا۔ انصاریوں نے بھی ایک شرط رکھ دی، اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہم آپ کی اس مال سے حفاظت کریں گے، اس پر خرچ کریں گے، ان تلواروں نیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن تلواروں اور نیزوں سے ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جس سے آپ دشمنی کریں گے ہم اس کے دشمن بنیں گے، جس سے آپ دوستی کریں گے ہم اس سے دوستی کریں گے، جس سے آپ کی جنگ ہوگی ہماری بھی جنگ ہوگی، جس سے آپ کی صلح ہوگی ہماری بھی اس سے صلح ہوگی۔ لیکن ایک بات ہم بھی چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو جب آپ مکے کو فتح کر لیں، آپ مدینہ چھوڑ کر مکے میں جا بسے، پھر اللہ کے نبی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے انصار میرا خون تمہارا خون ہے، ساری دنیا دوسری وادی میں چلے میں اس وادی میں چلوں گا جس وادی میں میرے انصار چلیں گے۔ انصاریوں کو جب اللہ کے نبی نے واعظ و نصیحت کی تو وہ یہ اشعار پڑھنے لگے، رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ وہ تقسیم کیا ہے؟ لنا رسول اللہ وللناس مالو، ہمارے پاس اللہ کے نبی ہیں اور لوگوں کے پاس صرف مال ہے۔ یہ مال ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے، بالکل بس سرسری سا ایک تعلق رہ جاتا ہے اسلام کے ساتھ کہ ہاں اچھا ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسجد کی آبادی، اللہ کے دین کے کام، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اسلام کا درد اپنے سینے میں محسوس کرنا، توحید کو پھیلانے کے لیے محنت کرنا، نبی کی سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا، مالدار شخص یہ سارے کام بھول جاتا ہے۔ چھوڑو یہ دنیاوی جھگڑے ہیں، چھوڑو ان کو، خوش رہو بس۔ مال کوئی اچھی چیز نہیں جس کے لیے ہماری ساری محنت ہے۔ ہم سب لوگ کس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں؟ مال کے لیے۔ ایک دکاندار دکانداری پر لگا ہوا ہے، کس لیے؟ مال کے لیے۔ ایک ملازم ملازمت کرتا ہے، کس لیے؟ مال کے لیے۔ اب بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اس چیز کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حمص کا ایک گورنر تھا، وہاں کے لوگ آئے تو حضرت عمر نے اپنے گورنر کے بارے میں پوچھا، کہا بہت اچھا ہے، رعایا کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا حضرت عمر سے اس نے اپنا ایک بہترین عالی شان گھر بنایا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر آگ بگولا ہو گئے، اچھا گورنر نے اپنا ایک محل بنایا ہے؟ جی ہاں۔ اپنا قاصد بھیج دیا، سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ جاتے ہی گورنر کے محل کے دروازے کو آگ لگا دینا، کوئی انتظار نہیں کرنا گورنر کے حکم کا، نہیں، جاتے ہی محل کا جو مین دروازہ ہے اس کو آگ لگا دینا۔ جب وہ باہر آئے تو کہنا امیر المومنین نے بلایا ہے، عمر بلا رہے ہیں۔ قاصد نے جا کر آگ لگا دی۔ اب حضرت عمر کے سامنے کون دم مارے؟
گورنر ہے، قاصد نے حکم دیا امیر المومنین بلا رہے ہیں، آپ کی طلبی ہوئی ہے مدینے میں، چلیے چل پڑا۔ مدینے پہنچنے کے بعد 3 دن تک انتظار کرتا رہا، حضرت عمر نے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کے ذہن میں جو بڑائی آ گئی ہے کہ میں گورنر اور میرا عالی شان مکان، اس کی یہ بڑائی اس کے ذہن سے نکل جائے۔ 3 دن تک ملاقات کا کوئی وقت نہیں، بیٹھے رہو، انتظار کرو۔ تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراگاہ میں بلایا، جہاں جانور وغیرہ اونٹ بکریاں بندھی ہوئی تھیں، گورنر کو اجازت دی کہ آؤ ملاقات کر لو۔ گورنر آ گیا، کہا یہ گورنری کا لباس اتارو، یہ شاہانہ لباس جو تم نے پہن رکھا ہے اتار دو، اس کو اتار دیا۔ کہا یہ چرواہوں کا لباس پہن لو۔ اب گورنر ایک آنکھ سے اس لباس کو دیکھتا ہے، دوسرے آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یہ امیر المومنین کا حکم ہے میں چرواہوں کا لباس پہنوں، میں گورنر ہوں۔ کہا پہنو، پہن لیا۔ جب پہن لیا، لباس دیکھنے لگا، حضرت عمر فرمانے لگے یہ لباس تیرے باپ کے لباس سے بہتر ہے، دیکھ تیرا لباس، تیرا باپ ایسا ہی لباس پہنتا تھا نا، اس سے بھی کم تر، یہ لباس تیرے باپ کے لباس سے بہتر۔ اس کو اپنی پرانی یاد دلا دی کہ اب تو گورنر بنا ہے، اس سے پہلے تو کیا تھا؟ ایک غریب باپ کا بیٹا۔ تیرے باپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ ہمارے ہاں کسی کو امارت مل جائے کہتے ہیں میں تو خاندانی طور پر امیر ہوں، ہم تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ امیر المومنین اب کیا حکم ہے؟ لباس تو میں نے پہن لیا۔ کہا یہ بکریاں ہیں، اس کو چراؤ، یہ اونٹ ہیں، ان کو چراؤ۔ جب گورنری کا نشہ اتر گیا، چراتے چراتے کئی دن گزر گئے، اس کو بلایا، کہا اچھا اب یہی سزا تمہارے لیے کافی ہے، جاؤ جاؤ گورنری جا کر سنبھال لو، تاکہ یہ جو نشہ تمہارے ذہن میں آیا ہے یہ اتر جانا چاہیے۔ ہم مثالیں تو دیتے ہیں نا صحابہ کی، کہاں وہ مسلمان، کہاں ہم مسلمان۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں، ہماری جماعت کے ممبر ہیں، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہمارا ایمان، کہاں ان کا کردار، کہاں ہمارا کردار، کہاں ان کا طرز عمل، کہاں ہمارا طرز عمل۔ بیت المقدس فتح ہونے لگا تو یہودیوں نے شرط لگا دی کہ ہمیں تم پر اعتبار نہیں، ہم تو امیر المومنین پر اعتبار کریں گے، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، یہ شہر ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، لیکن معاہدے کے لیے ایک طرف سے امیر المومنین ہو تمہارے اور دوسری طرف سے ہم سپہ سالار سے ہم معاہدہ نہیں کرتے، اونچے لیول پر جا کے کریں۔ حضرت عمر کو خبر ہو گئی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ چلو ہم چلتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں، قتل و غارت کی بجائے اگر آرام سے وہ شہر ہمارے حوالے کرتے ہیں تو میرے جانے میں کیا فرق پڑتا ہے، میں مدینے سے چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک غلام ساتھ لے لیا، ایک اونٹنی ساتھ لے لی۔ اب غلام کی حیثیت کیا تھی اس زمانے میں؟ زر خرید غلام، یہ تنخواہ دار نہیں، یہ اس کی جان کا مالک ہے، یہ اسی کا ہے، یہ اس کا مالک ہے، وہ مملوک ہے۔ جب اس کو یہ آزاد کرے گا تب تو یہ آزاد رہے گا، وگرنہ یہ غلام ہے، اس کی نسل بھی غلام۔ کیا حیثیت تھی اس وقت غلاموں کی؟ آدھی دنیا کا حکمران، ایک غلام، ایک اونٹنی، زادرہ ساتھ۔ حضرت عمر سوار ہوئے، راستے میں جب کچھ فاصلہ طے کر لیا، غلام سے کہنے لگے اب رک جاؤ، اونٹ کو روکو۔ نیچے اتر آئے اور کہنے لگے اب تم سوار ہو جاؤ۔
ہماری حیثیت کیا ہے؟ 4 ٹکے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں یہ تکبر پایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ سزا ہے اس کی۔ سنی ہوگی آپ نے حدیث جس میں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، لباس صاف ستھرا استعمال کرنا، اسے تکبر کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کرنے لگے پھر تکبر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ایک تو حق بات آنے کے بعد اس کو قبول نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ حق بات یہ ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی جو داڑھی مڈاتا ہے مڈاتا چلا جاتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ پیتا چلا جاتا، جو بینک کا ملازم ہے ملازمت کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، جو کاروبار سودی کر رہا ہے کرتا چلا جاتا، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے نیچے ہے۔ سن لی حدیث، قرآن کی آیت سن لی، اللہ اور اس کے نبی کا فرمان سن لیا، لیکن گردن میں سریا اتنا مضبوط ہے یہ جھکنے نہیں دیتا۔ کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے نا، مانو مانو نہ مانو نہ مانو، کیا کر لے گا اللہ میرا؟ کیا بگاڑ سکتا؟ میں خود مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، میری شان و شوکت لوگوں نے دیکھی ہے، اللہ میرا کیا بگاڑے گا؟ یہ ہے وہ تکبر کہ حق بات آنے کے بعد اس کو قبول نہ کرنا، چاہے وہ عملوں کی صورت میں ہو چاہے وہ عقیدے کی صورت میں ہو، کہ عقیدے کی صحیح بات پتہ لگ گئی اب نہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف محاذ جنگ قائم کرنا ہے۔ اللہ تو نے اپنا نبی بھیج کر یہ عقیدہ ہمیں بتلایا، میں نہیں مانتا تیری بات، چل۔ فرمایا سب سے پہلی نشانی تکبر کی کیا ہے؟ حق بات آنے کے بعد حق بات کو قبول نہ کرنا، اپنی گردن کو نہ جھکانا، فرما برداری کا اظہار نہ کرنا، یہ تکبر کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ لوگوں کو ذلیل جاننا۔ کمی کمین میرے منہ لگتے ہیں آ کر، کیا حیثیت ہے ان کی، میں ان کو کیا جانوں، کیڑے مکوڑے ہیں میرے قدموں کے۔ یہ ایک تکبر کی دوسری نشانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں یہ 2 چیزیں پائی گئیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور ہم میں یہ بدرجہ تم موجود ہیں دونوں نشانیاں۔ کسی کو مسئلہ بتلا کر آپ دیکھ لیں، کہا اللہ اور اس کے نبی کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے، کیا جواب میں کہے گا؟ میں نہیں مانتا۔ وہ لوگ تھے جو فرمان آنے کے بعد اگر باپ اور ماں کے دل میں کوئی اس قسم کی بات آئی تو لڑکی فوراً کھڑی ہو گئی، کس کو ٹھکرا رہے ہو؟ نکاح کا پیغام بھیجا ہے اللہ کے نبی نے، چلیں اپنے لیے نہیں بھیجا تو کیا ہوا؟ اپنے ایک صحابی کے لیے بھیجا ہے، جلیبیب کے لیے۔ وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی نے ایک گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا، وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، خوشی خوشی نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی ہم بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے ہمارے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے لیے نہیں، میں نے جلیبیب کے لیے بھیجا۔ اور جلیبیب وہ صحابی تھے کہ اللہ کے نبی ایک دن پوچھتے ہیں جلیبیب تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے بیٹی کون دے گا، رشتہ کون دے گا مجھے؟ نہ میرے پاس مال ہے نہ حسن و جمال ہے، یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، کس بنیاد پر مجھ کو کوئی رشتہ دے گا؟ آپ فرمانے لگے جلیبیب میں تیرا نکاح کرواؤں گا۔ نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا میں نے اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، وہ شخص جو بڑی خوشی خوشی نبی کی خدمت میں آیا تھا
پریشان ہو کر کہنے لگا اچھا اللہ کے نبی میں اس کا فیصلہ خود تو نہیں کر سکتا، میری بیوی ہے، میں اس سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا کہ جلیبیب کو ہم رشتہ دیں یا نہ دیں۔ گھر گئے، یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ بیوی بھی کہنے لگی ارے جلیبیب اس کو کون لڑکی دے اپنی، نا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکی بات یہ سن رہی تھی، ماں باپ کی گفتگو، باہر نکل کے کہنے لگی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، کس کے رشتے کو ٹھکرا رہے ہو؟ بھیجنے والا کون ہے؟ جلیبیب کو نہ دیکھو کہ اس کا مال، اس کے پاس مال نہیں، حسن و جمال نہیں، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ تم بھیجنے والے کی عزت کرو، اگر ٹھکراؤ گے تو اس کی بے عزتی کرو گی۔ تم مانو یا نہ مانو، میں جلیبیب کے لیے حاضر ہوں، میرا نکاح اس سے کر دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے وہ ایمان کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر دائیں بائیں دیکھنا، یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے، ہماری برادری نہیں مانتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں عبث اور بیکار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہہ دیا کہ چلو اب تم سوار ہو جاؤ غلام کو۔ غلام حیرت سے دیکھ رہا ہے حضرت عمر کے اس حکم کو۔ آخرکار مجبور ہو گیا، حضرت عمر کا حکم ہے، کون ٹھکرائے اس کو۔ کہا چڑھو اس پر، سوار ہو جاؤ، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، اسی طرح سفر کٹے گا۔ سفر کٹتا گیا۔ اب بیت المقدس شہر سامنے آ گیا اور باری آ گئی غلام کے سوار ہونے کی اور حضرت عمر کی مہار پکڑ کے چلنے کی۔ اب غلام کہتا ہے امیر المومنین باری تو میری ہے سوار ہونے کی، لیکن میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ کیوں؟ کہا آپ امیر المومنین ہیں، جب وہ آپ کو پیدل چلتا دیکھیں گے نا، وہ روب ان کے دلوں میں سے جاتا رہے گا کہ امیر المومنین اونٹ کی مہار پکڑ کر چلا رہا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کا وہ فرمان یاد کرتے ہوئے کہ روب کوئی اسلحے سے ہوتا ہے، مال و دولت سے ہوتا ہے، اونٹ پر چڑھ کر سواری کرنے سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے نا، ایٹمی اسلحہ۔ اسلامی ممالک میں سے وہ واحد مملکت ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اپنے بنائے ہوئے، اور ڈرتا کتنا ہے؟ ہوا نکلتی ہے امریکہ کے آنے پر، برطانیہ کی دھمکی پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے میرا روب دشمنوں کے دل میں رکھ دیا، میں ابھی 2 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں، میرا روب اللہ دشمنوں کے دل میں پہلے ڈال دیتا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، آپ فرمانے لگے اپنے غلام سے یہ روب اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، دنیا سے نہیں بنتا۔ دنیا میں مال ہو، ایٹم بم ہو، اسلحہ ہو، افرادی قوت ہو، بہت بڑا ملک ہو، لیکن کافروں کے سامنے، مشرکوں اور یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے ہمارے وزیر اعظم اور صدر کانپتے ہیں، ایسے لڑکھڑاتی ہیں ٹانگیں ان کی، جیسے بچہ دیکھتا ہے نا ٹافی کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے۔ ہمارے صدر ان کے صدر کو اس طرح للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ شاید میری طرف توجہ آپ مبذول کر لیں، اپنی میری طرف بھی ذرا نگاہ اٹھا لیں اپنی، مجھ سے بھی ہم کلام ہو جائیں، میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ آپ نے اپنے غلام کو سمجھایا یہ روب اللہ نازل کرتا ہے، لباس اچھا پہن کر، سواری اچھی استعمال کر کے روب پیدا نہیں ہوتا۔ آخرکار حضرت عمر نے مہار پکڑی، ادھر سپہ سالار باہر نکلا، یہودیوں کے پوپ سے کہنے لگا دیکھو وہ آ رہے ہیں ہمارے امیر المومنین، آگے ہیں ہمارے امیر المومنین۔ وہ کہنے لگا اچھا
یہ آپ کے امیر المومنین کا اچھا قاصد آ رہا ہے نا اطلاع دینے کے لیے کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں. اس کے ذہن میں تو اپنے بادشاہوں کا خیال تھا کہ وہ آنے سے پہلے قاصد بھیجتے ہیں، ہراول دستہ آتا ہے اطلاع دینے کے لیے کہ ہمارا بادشاہ تشریف لا رہا. پھر کنیزوں کی فوج ہے، غلاموں کی فوج ہے، اپنی فوج ہے، پیادے ہیں، سوار ہیں، گھڑ سوار ہیں، اونٹ سوار ہیں، ہاتھی پر سوار ہیں. یہ فوجیں آتی ہیں، ان کے درمیان میں عورت کی طرح چھپا ہوا بادشاہ بھی نمودار ہوتا. اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ بادشاہ بھی پہلے قاصد آئے گا اور پھر اس کے بعد فوجیں آئیں گی، کنیزوں کی، غلاموں کی، اونٹ آئیں گے، ہاتھی آئیں گے، یہ چیز آئے گی، وہ چیز آئے، پھر آئیں گے جا کر بادشاہ سلامت. کہنے لگا اچھا یہ آپ کا بادشاہ کا قاصد آ پہنچا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، قاصد نہیں، خود امیر المومنین آ گئے ہیں. وہ حیران پریشان سپہ سالار کو دیکھتا ہے کہ امیر المومنین اکیلے آ گئے ہیں، مدینے سے اتنی دور سے اکیلے تشریف لے آئے ہیں. کہا ہاں امیر المومنین اکیلے تشریف لے آئے. کہا اچھا یہ اونٹ پر سوار آپ کے امیر المومنین ہیں؟ سپہ سالار فرمانے لگے نہیں، اونٹ پر سوار امیر المومنین نہیں ہیں، اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں امیر المومنین. وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے. امیر المومنین بادشاہ اونٹ کی مہار پکڑ کے اور اوپر ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے. فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، امیر المومنین نے اس کی بیعت کر رکھی ہو، وہ ان کا پیر ہو، مرشد ہو، ان کو اوپر بٹھا کر لائے ہوں، خود مہار پکڑی ہوئی ہے. کہا اچھا یہ جو اونٹ پر سوار ہے جس کی مہار تمہارے امیر المومنین نے پکڑ رکھی ہے، یہ کوئی مذہبی شخصیت ہوگی جس کی اتنی عزت اور احترام آپ کے امیر المومنین کر رہے ہیں؟ سپہ سالار فرمانے لگے نہیں، وہ کوئی مذہبی شخصیت نہیں اور کوئی قد آور شخصیت بھی نہیں، یہ تو امیر المومنین کا غلام ہے. جب انصاف کو اس حد تک دیکھا یہودیوں کے پوپ نے، ان کے مولوی نے، ان کے بڑے نے، مذہبی پیشوا نے، کہ مسلمان ایسا انصاف کرتے ہیں کہ باری آ گئی ہے غلام کے سوار ہونے کی تو امیر المومنین اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ شرائط لکھواتے، حضرت عمر سے دستخط لیتے، چابی لے کر اٹھا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگے جو اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی اور بدعہدی نہیں کرے گا. یہ ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کی سیرت، ہمارے ان لوگوں کی سیرت جو نبی کے بعد سب سے اونچے مقام پر ہیں. اور ہماری سیرت، آپ نے اپنے آئینے میں اپنی سیرت بھی دیکھی. کس چیز کے مسلمان ہیں آپ؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں آپ؟ کہاں کہاں آپ کا اسلام نظر آتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ مسجد میں بس، اور وہ بھی چند لوگ، یا جمعے کے لیے چلو جمعے کے لیے چلتے ہیں، عید کے لیے چلتے ہیں، بس یہاں پر اسلام آپ کا نظر آتا ہے. کاروبار میں کوئی اسلام نظر نہیں آئے گا، آپ کے لین دین میں، آپ کے سلوک میں، آپ کے گھر بار میں کوئی اسلام، کوئی تعلق نہیں آپ کا اسلام کے ساتھ. کس چیز پر گھمنڈ ہے آخر آپ کو؟ آپ نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دے رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کرتے رہو، جو مرضی ہے کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا آگے جا کر. وہ بڑی سفارش لگا رکھی ہے، مال لگائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، ٹھگیں گے اللہ تعالیٰ کو، دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے پیچھے ہم کیوں پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. جس آدمی کو بھی ہاتھ لگاؤ وہی دنیا کا طالب، وہی دنیا کا بھوکا،
دنیا کا کتا کہ کسی طرح دنیا مل جائے بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا چاہیے۔ اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے آپ۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کماؤ۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا آخرت کماؤ۔ آخرت ایسے کمائی جاتی ہے جیسے ہم کما رہے ہیں۔ کتنا درد ہے آپ کے دل میں اسلام کا، کبھی آپ نے سوچا؟ کتنی محنت آپ نے اسلام کے لیے کبھی کی؟ کتاب و سنت کے پھیلانے میں دنیا گمراہ ہو رہی ہے، آپ کو پرواہ ہے کبھی؟ کبھی آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی ہو کہ آؤ بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے توحید و سنت کی نعمت دی ہے، تم بھی لے لو؟ کاروباری ڈیل کرتے ہوئے گھنٹوں صرف ہو جائیں گے، بیٹھے ہیں، چائے لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، کھانا لاؤ، اب پھل لے کر آؤ، اب پیٹ بھر گیا ہے، قہوہ لے کر آؤ تاکہ اس کی طے بٹھائی جائے، آگے کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ کبھی یہ میٹنگیں آپ کی یہ میٹنگیں دین کے لیے بھی ہوئی؟ کبھی اپنی برادری کو کبھی آپ نے اکٹھا کر کے سمجھایا ہو، ان کی دعوت کی ہو کہ میں تمہارے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں؟ کبھی آپ نے یہ تکلیف گوارا کی؟ خود کچھ نہیں کرنا، امیدیں باندھ لینا اللہ تعالیٰ، اللہ غفور الرحیم ہے، بس وہ ہمیں بخش دے گا بس۔ میاں خود کیا کر کے آئے ہو؟ کیا پروگرام ہے؟ خدا کا خوف کبھی دل میں پیدا ہوا آپ کے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ حضرت عمر شام کے کچھ تاجر آئے ہوئے تھے۔ آپ کہنے لگے چلو آج ان کے علاقے میں بسیرا کرتے ہیں، وہاں ان کے حالات دیکھتے ہیں، چپ کے کیا ان کی رائے ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ، کیا معاملات ہیں ان کے۔ ابھی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک خیمے میں سے بچے کی رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے اس کے خیمے کے قریب پہنچے اور اس کی ماں سے کہنے لگے بچے کو چپ کراؤ، بچے سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی ہو تم، کیوں رلا رکھا ہے اس کو، چپ کراؤ اس کو۔ ماں اپنے بچے پر شفیق ہوا کرتی ہے اور تمہاری شفقت میں نہیں دیکھ رہا، بچہ مسلسل روئے چلا جا رہا۔ اس نے تھپکی دی، بچہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اس دفعہ ڈانٹا اس عورت کو، کہا اس کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہا یہ چپ ہوتا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہوتا؟ کہا میں نے اس کا دودھ چھڑانا ہے، دودھ چھڑا رہی ہوں میں۔ کتنے مہینے کا ہے؟ کہا چند مہینے کا۔ کہا دودھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ کہا عمر بڑا ظالم ہے، اس نے قانون پاس کر دیا، اب اسے نہیں پتا کہ جس سے گفتگو کر رہی ہے وہ خود عمر ہے، امیر المومنین سے بات چیت کر رہی۔ کہا اتنی جلدی چند مہینے کے اندر تم اپنے بیٹے کا دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ کہا اس لیے چھڑانا چاہتی ہوں، ہم غریب لوگ ہیں، اور عمر نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ بچے کا وظیفہ اس وقت دیا جائے گا جب وہ ماں کا دودھ چھوڑے گا، جب تک وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اس کا علیحدہ وظیفہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں کہ میرا باپ امیر المومنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، لخت جگر ہوں۔ شکایت کرتے ہیں ابا جی آپ نے میرا وظیفہ کم مقرر کر رکھا ہے اور اس آدمی کا زیادہ کر رکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے اے عبداللہ تو نے اپنا مقام اور اس کا مقام دیکھا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ بدری صحابی ہے اور تو بدری صحابی نہیں۔ یہ وظیفہ باپ بیٹے کی وجہ سے مقرر نہیں ہوتا، یہ وظیفہ مقدار میں زیادہ اس لیے ہوگا کہ اس کا مقام مرتبہ زیادہ اونچا ہے، لہٰذا اس کا زیادہ مقرر کروں گا،
تو چونکہ اس درجے کا نہیں، تیرا کم مقرر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کا اونٹ حضرت عمر نے، یہ تھے یا کوئی اور بیٹے، ایک موٹا تازہ اونٹ دیکھ لیا، پوچھا یہ اتنا موٹا تازہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے کا ہے۔ کہا بلاؤ میرے بیٹے کو۔ بلایا، کہا یہ اونٹ اتنا موٹا تازہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے دیا تھا نا، میں نے اس کو سرکاری چراگاہ میں بھیج دیا تھا۔ کہا اچھا، اس لیے بھیجا تھا کہ لوگ وہاں کے یہ کہیں یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، یہ کھائے پیے، اس کو نہ روکو، جہاں سے چرتا ہے چرتا رہے، جہاں سے پانی پیتا ہے پیتا رہے، یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ، اس لیے بھیجا تھا۔ کہا اپنے بیٹے کو اس اونٹ کو بیچ کر جو اصل قیمت تھی تمہاری وہ پتلے دبلے اونٹ کی وہ وصول کر لینا، باقی بیت المال میں جمع کرا دینا۔ ہمارے ہاں تو کوئی عہدے دار کسی عہدے پر پہنچ جائے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا صدر، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنے بیٹوں کو نوازے گا، اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، ان کو کھلائے گا، بھرو اپنی جیب۔ کہا عمر نے قانون ظلم کا مقرر کر رکھا ہے، یہ قانون ظلم کا پاس کیا ہے، ہم اس لیے مجبور ہیں کہ اپنے بچے کو دودھ پہلے چھڑا دیں تاکہ وظیفہ اس کا بھی مل جائے اور ہمارا گھر کا کام چلتا رہے۔ حضرت عمر کانپ گئے یہ بات سن کر۔ صبح کو آئے، فجر کی نماز پڑھائی، بے تحاشا روئے اور کہنے لگے عمر افسوس ہے تجھ پر، تو نے کتنے بچوں کا خون کر دیا، کتنے معصوم بچوں کی جان لے لی اس قانون کو پاس کر کے کہ ان کو وظیفہ تب ملے گا جب یہ ماں کا دودھ چھوڑیں گے۔ فوراً پچھلے حکم کو کینسل کیا، کہا جو قانون میں نے پاس کیا تھا وہ کینسل ہے، اب جس دن جس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اسی دن سے عمر اس کو وظیفہ دیا کرے گا۔ یہ خدا کا خوف ہے حضرت عمر کے دل میں جو ان کو رلا رہا ہے۔ امارت موجود ہے، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، لیکن سادگی کی انتہا اتنی ہے کہ کبھی حضرت حسن دیکھتے ہیں یا کبھی کوئی اور صحابی دیکھتے ہیں کہ 10 12 پیبند لگے ہوئے ہیں حضرت عمر کے لباس پر۔ یہ بدری صحابی نہیں، اس کا وظیفہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، یہ امیر المومنین ہے، کیا اس کو بیت المال سے اتنے پیسے نہیں ملنے چاہیے؟ لیکن مال ہونے کے باوجود سادگی کا یہ عالم ہے، اینٹ کا سرہانہ رکھے ہوئے ہیں، ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں، نیند آ گئی ہے، کس حالت میں؟ کہا مسلمانوں کی ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس کی نگرانی کے لیے تشریف لے گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اینٹ کا سرہانہ بنا کر درخت کے نیچے سو گئے۔ مثالیں ہم ان کی دیتے ہیں نا، صحابہ کی دیتے ہیں نا، کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ماننے والے اپنی شکلیں دیکھو اور صحابہ کی شکلیں دیکھو، اپنا کردار دیکھو اور صحابہ کا کردار دیکھو، اپنا طرز عمل اسلام کے ساتھ دیکھو اور صحابہ کا دیکھو، اسلام کے لیے لڑتے، اسلام کے لیے مرتے، اسلام کے لیے خوش ہوتے، اسلام کے لیے ناراض ہوتے، اور ہماری دوستی اسلام کے لیے ہوتی ہے، ہماری دشمنی کیا اسلام کے لیے ہوتی ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا ہمارے اسلاف سے؟ کیا رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف نام کا رہ گیا ہے رشتہ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کی رسم رہ جائے گی، میرا بیٹا بھی حافظ ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اسلام کا نام ہے نا۔ اور یہ وقت آ گیا، یہ وقت یہی ہے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ نام کے مسلمان، اور وہ کون سے مسلمان تھے؟ کام کے مسلمان۔ اب یہ حکم کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے
اب کاروبار کرنا حرام ہے، گھر میں بیٹھنا حرام ہے، بیوی بچوں سے گفتگو حرام ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے گھر میں بیٹھ کر، لیکن جب اذان ہو جاتی ہمارے لیے اجنبی بن جاتے کہ اب اس نے بلایا ہے، اب اس کے دروازے پر جانا ہے، اب اس کے ہاں حاضری دینی ہے، اب اس سے گفتگو ہمارے لیے اجنبی بن جاتے، ہمیں چھوڑ کر چل پڑتے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کہتا ہے آؤ، ہم کہتے نہیں کیا کرنے آئے ہیں؟ تیرا قرآن سنے آ کر، تیرے نبی کا فرمان، کیا ضرورت ہے یہ گانے جو لگے ہوئے ہیں یہ بہتر نہیں ہے قرآن سے؟ یہ ٹی وی پر پروگرام چل رہا ہے، یہ بیوی بچوں کے ساتھ میں خوش گپیوں میں مصروف ہوں، یہ کاروباری لوگ میرے آئے ہوئے ہیں، پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ رشتہ داروں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچوں، اس کے گھر میں حاضری دوں، قرآن سنوں؟ نا، مجھے یہ منظور نہیں۔ یہی کچھ ہے نا؟ کیا خیال ہے یا اس سے مختلف ہے؟ یہ شیشہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی مسجد میں آمد، فجر نماز کے لیے آنا، جمعے کے لیے لیٹ آنا، جب دیکھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ بھی نہ پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لو حاجی صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتے، 10 حج کر رکھے ہیں، جمعے کے لیے بھی نہیں جاتے، گھر میں ہی رہتے ہیں۔ لوگوں کی گالیوں سے، طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے جمعے کے لیے کس وقت آئیں گے؟ جب فرشتے رجسٹر بند کر کے کہیں گے چلو ہم خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تو رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ ابھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے بھی نہانا ہے، حضرت صاحب ابھی تیار نہیں ہوئے، انہوں نے تیاری کرنی ہے۔ کیسا اسلام؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ بن جاؤ کافر، اللہ تعالیٰ کے انکاری نہیں مانتے ہم اللہ تعالیٰ کو، نہ قرآن کو نہ حدیث کو۔ چھوڑو اللہ تعالیٰ کی جان، چھوڑو اسلام کا یہ جھوٹا لبادہ جو آپ نے اوڑھ رکھا ہے اسلام کا، اتار پھینکو اس چولے کو، کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس جھوٹے اسلام کی۔ کتنے فیصد اسلام ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے؟ کتنے فیصد اسلام پر آپ چلتے ہیں؟ یہ جھوٹ، یہ دغا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ دھوکہ، یہ چلنے والا نہیں۔ یہ آنکھیں بند ہوئی نا یہاں پر، آپ کو کفنایا گیا، بس اتنی سی دیر ہے، اس کے بعد یہ آپ کی بند ہوئی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر بند نہیں ہوں گی۔ یعنی جس طرح ہماری حکومت فراڈ کرتی ہے، پوری مشینری فراڈ کرتی ہے، ہم بھی وہی روٹین رکھتے ہوئے اللہ سے فراڈ کرتے ہیں۔ بچے کو ٹافیاں دے کر باپ بہلاتا ہے نا کہ بچہ بہل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، جان بیٹا یہ لے لے، جا یہ جو چپس والا آیا ہے چپس لے آ 10 روپے کی، میری جان چھوڑ۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یہ چیزیں دے کر بہلاتے ہیں۔ اچھا اللہ آتا ہوں، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، آ کر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ ایسا برباد کیا ہے ہم نے اپنی زندگی کو۔ نقصان کس کا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کا نقصان ہے۔ اگر آپ سارے کافر ہو جائیں اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اگر سارے بے دین ہو جائیں اللہ کے نبی کا کچھ بگڑے گا؟ نقصان کس کا ہے؟ ہم ایسے بے وقوف ہیں اپنا نقصان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہماری حالت تو اس طالب علم کی ہے جس کو پتہ نہیں کہ پاس کیا ہوتا ہے، فیل کیا ہوتا ہے۔ وہ طالب علم فیل ہو گیا، اب بچے آئے اپنے ماں باپ کو خوشی خوشی بتا، ابا جی ہم پاس ہو گئے، اماں جی ہم پاس ہو گئے، اور وہ آ کر خوشی خوشی کہہ رہا ہے ابا جی آہا میں فیل ہو گیا، آہا میں فیل ہو گیا۔ ہم ایسے بے وقوف ہیں کہ فیل ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا نا ہمارے جیسا فراڈی، کیسا ہم نے فراڈ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسا فراڈ کیا ہم نے اسلام کا نام ہم نے لے رکھا ہے، ہم رجسٹرڈ مسلمان ہیں، کوئی ہمیں اسلام سے باہر نہیں نکال سکتا، لیکن ہیں ہم اندر سے پورے کے پورے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، یہ زندگی کے چند ایام ہیں جو گزر جائیں گے۔ یہ سفید داڑیاں،
یہ جھکی ہوئی کمریں، یہ گردنیں بتلا رہی ہیں ٹائم آ گیا، بس اب وقت قریب ہے، گاڑی چھوٹنے والی ہے، تیرا اسٹیشن آ گیا ہے، اب اللہ کی طرف بلاوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ یہ موت ہے جس سے تو بھاگا پھرتا تھا، چھپتا تھا، ہائے کسی طرح موت نہ آئے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر، اچھی سے اچھی دوائی، اسپیشلسٹ کے پاس جانا، موت نہ آئے، بس موت سے میں بچ جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے یہی تھی نا موت جس سے تو بھاگا پھرتا تھا، آ گئی، اب بچا، اب بتا تجھے بچائے گا کون موت سے؟ ہے کوئی موت سے بچانے والا؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی ایسا گھر بنا دے جس میں ملک الموت اور اس کے ساتھی فرشتے داخل نہ ہو سکیں؟ گرمی سے بچ گیا، سردی سے بچ گیا، اے سی لگا لیے، ہیٹر لگا لیے، گرمی نہ آئے، سردی نہ آئے، موت سے بھی بچاؤ کا کوئی راستہ اختیار کرنا تھا نا کہ موت بھی نہ آئے۔ یہ تو آنی ہی ہے، اچھا آنی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، کر لے، تیری زندگی اخروی سنور جائے گی، تیرے ہاتھ میں ہے، برباد کر لے اس کو، تیری اخروی زندگی برباد ہو جائے گی۔ انسان اپنے ہاتھ سے اپنا گھر بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے یہ کھیتی بوتا ہے، یہ فصل کاٹے گا جو بو کے جائے گا۔ سوچو کیا بو رہے ہو؟ اگر نیکی بو گے آخرت میں نیکی ملے گی، برائی بو گے برائی ملے گی، اور یہ نہیں کہ صرف ایک برائی کرو گے تو ایک برائی ملے گی۔ فرمایا تمہاری برائی کی وجہ سے جتنے اور لوگ برائیاں کریں گے، جو طریقہ تم نے ایجاد کیا اس طریقے پر اور لوگوں نے عمل کیا، قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کی برائیوں کا گناہ تمہیں بھی ملتا رہے۔ سوچ لو، مہلت ہے ہمارے پاس، جب تک ملک الموت آتا نہیں مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت جانو، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بآخر دعوانا